علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے غریب الحدیث۔ ہوا لفظ غامد، یہ وہ لفظ ہے جو کہ غامد ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انکلیئر لفظ ہے۔ ہوا لفظ غامد یقع فی المتن الحدیث، جو متن حدیث کے اندر آ جائے۔ سمجھ رہے ہو، ایک ایسا لفظ جو بہت کم استعمال ہوتا ہو۔ یبعد عنہ الفہم، جس کا فہم معنی سمجھنا بہت مشکل ہو، دور ہو۔ یحتاج الی تفسیر، جو ہمیں تفسیر کی ضرورت ہو۔ جیسے قرآن میں کچھ الفاظ بہت آسان ہیں، لیکن اب کل خوان کفور، اس طرح کر کے جو الفاظ ہیں، اب خوان کیا ہے، کفور، اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں۔ یستشکل معنی علی المطلع علیہ، اور اس کا معنی مشکل ہو جاتا ہے جو اس کو پڑھے۔ واشہر حدیث یمکن ان یضرب مثالا لہ حدیث ام ذرا، وہ کہتے ہیں سب سے مشہور حدیث جو ہے نا، مشہور حدیث میں سے وہ ہے مثال کے طور پر ام ذرا کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخرجہ بخاری مسلم واللذیفی، جو بخاری مسلم نے تخریج کی ہے حضرت عائشہ کی حدیث۔ جلس 11 امرأۃ وتعاہدن الا یکتمن اخبار ازواجہن، کہ 11 عورتیں بیٹھی ہیں اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے شوہروں کی باتیں نہیں چھپائیں گی۔ حدیث طویل فی قالت احداہن، 11 کوئی عورتیں بیٹھی، یہ حدیث طویل ہے، اور اس کے اندر پھر ایک عورت نے کہا زوجی اشنق، کہ ای طویل، یعنی کہ میرا شوہر جو ہے وہ اشنق ہے، یعنی لمبا ہے۔ وقالت احداہن تصف زوجها اذا شرب اشتفا، یعنی کہ میرا شوہر جو ہے جب پیتا ہے تو اشتفا کر جاتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے، مشکل لفظ ہے۔ جب ہم نے اس کی تفسیر کری تو ہمیں پتہ چلا ای استقصا ما فی لینا، یعنی کہ وہ جو ہے نا، اس کے غلط معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو یوزول معنی وہ یہ کہ جب وہ کھاتا ہے تو دبا کے کھاتا ہے، کچھ چھوڑتا نہیں ہے کٹورے میں۔ اچھا، اب دوسری کہتی ہے کہ بھئی وہ کٹورے سے ایسا کھاتا ہے کہ بس پھر کچھ چھوڑتا نہیں ہے۔ وقالت احداہن، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ رکیب شریعن، یعنی کہ وہ ایسا چڑھتا ہے کہ جو ہے نا، رکیبہ شریعن یعنی شریع کی طرح۔ اب شریع کیا ہے، جب ہم نے اس کی تفسیر میں گئے تو ہمیں پتہ چلا بخاری کے اندر یہ 5189 نمبر پر ہے، اور مسلم 2448 فواد عبد الباقی کی نمبرنگ کے مطابق، اور سنن الکبرائی نسائی فی الکبریٰ میں بھی ہے، کبریٰ نسائی کی جو ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس گھوڑے کو مغلوب نہ کیا جائے، هو الفرس الفائق الذی لا یغلب، وہ گھوڑا جس کو مغلوب نہ کیا جا سکے، یعنی اس پر سوار ہوتا ہے۔ اچھا، فی الحدیث ھذا ان لبعض الابہام عوابط، یعنی کہ اس حدیث میں جو مشکل الفاظ آئے نا، یہ مراد ہے۔ بہائم جانوروں کے لیے بھی ہوتا ہے، بہیمہ سے نکلا ہے، یعنی ایسے بہائم جو جن کو مغلوب نہ کیا جا سکے۔ وفی حدیث ان اللہ رغس عبدا مالا فلم یبتئر خیرا، یعنی لم یقدم لنفسی خبیئۃ وذخرا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث، یہ جو بہائم کا لفظ ہے نا، یہ آپ کو بخاری میں بھی 2488 پہ مل جائے گا، کہ یہ وہ بہائم ہیں جو کہ ڈرانے والی یا نفرت دلانے والی ان کے اندر کوالٹیز ہیں۔ تو ہم جو ہے نا یہ احتیاطاً حدیث جا کے پڑھ بھی۔ اب دیکھو جو لفظ ہے نا، ان لہذ البہائم عوابط کا الوحش، اس میں جو عوابط کا عوابط الوحش جو ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے، یعنی اونٹ اور نارمل جانوروں میں بھی، یعنی کہ باغی ہونے کی صفت، باغی ہونے کی صفت، باغی گھوڑے میں بھی ہوتی ہے، سب جانوروں میں ہوتی ہے، بلی میں بھی آ سکتی، کتے میں تو بہت ہوتی ہے، کاٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے یعنی استحیاش و نفور، اس کا مجھے معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے جو کتاب کے اندر ہے۔ اب یہاں پہ جو مطلب ہے نا، یعنی کہ استحیاش یعنی الاستحیاش و نفوس، یعنی کہ اسکیری ہونا ان کا، اس سے مراد یہ کہ یعنی کہ ہاں، کہ ان جانوروں کے اندر بھی بہائم کے اندر ڈرانے والی صفت ہوتی ہے، اور نفور ان کا مطلب ہے ڈرانے والی۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ ان اللہ رضا عبدن معلم فلم ہاں، یعنی یقدم النفسی خیر، یہ جو ہے نا بخاری کے اندر آئیے، نمبر لکھ لیں 3478، اور مسلم 2757، اور امام احمد نے بھی اس کو لیا ہے۔ اس نے اللہ کے ہاں اپنے پوشیدہ ذخیرے نفس کے لیے ذخیرہ نہیں بھیجا، یعنی کہ
اب اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے نا رغسا، رغسا کا مطلب ہے دینا، جبکہ دینے کے لیے عموماً آتا کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پہ رغسا ایک مشکل لفظ استعمال کیا جو کم مستعمل ہے، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح ایک اور حدیث فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا. کتنی مثالیں دے رہا ہے. اب مسلم کے اندر جب یہ حدیث آئی ہے نا تو اس کے اندر اب طاہر عند اللہ خیرن کے الفاظ آئیں. اس کا یہ بھی ایک مشکل لفظ ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی چیز اپنے لیے پہلے سے ذخیرے کے طور پہ بھیجنا، یعنی وہ کہہ رہے کہ میں نے نہیں بھیجی کوئی ذخیرے کے طور پہ اپنی کوئی چیز، تو لہٰذا مجھے جلا دینا. اور پھر وہ مشہور حدیث آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا عبید اللہ بن قاسم بن سلام نے اور نحاس وغیرہ نے کتب لکھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.